اطلاق ہوگا نا. اسلام کے احکام مسلمانوں پہ نافذ کر رہی ہے ایک حکومت, اور آپ کے یہاں اس پوری تاریخ میں سوائے صدر اول کے اس کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس میں جو انہوں نے قوانین نافذ کیے ہوں مسلمانوں کے تمام فرقوں نے اس کو اسلامی مان لیا ہو. منوا لینا تو پھر اور بات ہے نا, یہ تو ملوکیت بھی اپنے منواتی آئی. جس فقہ یا جس فرقے سے متعلق تھی وہ حکومت کے ارباب, بادشاہ کہیے نا, اس کی فقہ ملک کے اندر چلتی تھی, اسے منوایا جاتا تھا. شخصی قوانین میں مختلف فرقوں کو اس کی اجازت تھی اپنی فقہ پہ جو عمل کر لیں. آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اصل میں دین جو ہے, اسلام جو ہے وہ تو یہ شخصی قوانین ہے, باقی چیزیں جتنی ہیں وہ مملکت اور حکومت کی وہ دنیا کے معاملات ہیں. اور مطمئن چلے رہا ہے, یہ ہے اسلام کا تصور جو آپ کے یہاں چلا رہا ہے. یہ ہے آپ کے یہاں جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں, ہر حکومت میں یہ جو ارباب حکومت تھے, جو ان کا مذہب تھا, جس فقہ سے وہ متعلق تھے, وہ فقہ مملکت کے اندر نافذ رہی. اسلامی قانون تو نافذ نہیں رہا. اسلامی مملکت وجود میں آئی نہیں. اس کے بعد اتفاق یہ تھا کہ اس تمام دوران میں عام مملکتوں کے اندر 2-4 مملکتیں یا حکومتیں چھوڑ کر ایران وغیرہ کی حکومتیں جہاں بنی وہاں فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت تھی. اس لیے عام طور پر فقہ حنفی جو تھی وہ حکومت کا قانون بنا رہا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس کا اطلاق سارے مسلمانوں کے اوپر تو نہیں ہو سکتا تھا. وہ فرقے موجود تھے جو اس کو مانتے نہیں ہیں اسلامی, وہ شرعی اس کی مخالفت کرتے ہیں. عزیزان مان, اس 1300 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ تصور آیا, ایک ایسی مملکت کا تصور دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی حکومت قائم نہیں تھی اور مسلمانوں نے پہلے سے اثر نو حکومت قائم کرنی تھی. یہ تھی پاکستان کی تاریخ, جن کے دلوں میں دین کا صحیح تصور اور اس کے لیے محبت کا جذبہ تھا, وہ اس جذبے کے ماتحت اس تاریخ کے اندر آئے کہ اتنی دیر کے بعد ہی صحیح بہرحال طلوع سحر تو ہونے لگی ہے. کہیں ایک مملکت تو اس آسمان کے نیچے ایسی بن رہی ہے جہاں پہلے سے کوئی فقہ نافذ نہیں ہے. اور جنہوں نے اس کا تصور دیا, اقبال نے بھی یہ کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. مسلمان بننا ہے تم نے تو وہ تو صرف قرآن کی روح سے بنا جائے گا. اور انہوں نے اپنے خطبات میں یہ چیز دی, حالانکہ وہ سن 28 میں لکھے ہوئے تھے. تو یاد رکھیے, امت کو اثر نو مسلمان ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص عمر کی انقلابی روح لے کر کھڑا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ. بڑی پتہ کی بات کہہ گیا وہ. اور اس کے بعد اس نے اس مملکت کا تصور دیا. الہ آباد کے خطبے میں کہا اس نے کہ اس سے مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزاد ہو گئے, اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر ملوکیت میں جو ٹھپا لگا رکھا ہے ہم اس کو دھونے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہی تصور تھا جو اس کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لیا, جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی مملکت کا یہ بنیادی تصور ذہن میں رکھو کہ اس کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب مقرر کرتی ہے, کوئی اور اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی. یہ تھے دعوے جن کے لیے اس مملکت کے لیے حاصل کیا گیا. لیکن ہماری بدقسمتی, مملکت حاصل ہوئی, نہ اقبال رہا نہ گناہ رہا, اور واضح کے تصرف میں شاہی کی ایک نقشے میں, اور وہی پھر قوت گیرش کر کے یہاں اقامت دین, اسلامی نظام, شریعت کے قانون یہ چلی آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے عزیزان مان, میرے خلاف جو اتنی بڑی بگبگی بجائی گئی تو کیا ہوا؟ مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, دلیل دین کے پاس ہوتی ہے. مذہب لیبل تلاشتا ہے اور اس ایک لیبل کو مسلسل پروپیگنڈے سے اتنا گھناؤنا بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ چپکا دے بس پھر اس کے پیچھے ہجوم لگ جاتا ہے. پکڑیے, ماریے, مرتد ہے, ملودا, کافر ہے, بے دین ہے, کسی کو پتا نہیں کیوں ہے ایسا. تو پوچھو کیوں ہے یہ ساری دنیا میں چلی ہے. کیا تھی وہ چیز؟ کہا انہوں نے کہ مملکت کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنے گا. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من, بڑا نازک مسئلہ بھی ہے
آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ کتنی بڑی نزاکت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے؟ کوئی سن بھی سکتا ہے. بہرحال عزیزان من، میں تو زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں. جس بات کو قرآن کی روح سے حق سمجھتا ہوں، حق کہتا چلا آ رہا ہوں. بار بار تمام گفت یا ممبر نہ تمام گفت، بالکل برہنہ کہنا چاہیے. میں نے یہ بات کہی اور اسی طرح سے اس کی تشریح کر کے یہ کہا کہ یاد رکھو، اس طرح سے اسلامی مملکت نہیں کام ہو سکتی. کسی فرقے کی حکومت تو آپ کام کر لیں گے، اسلامی نہیں ہو سکتی. تاریخ آپ کی ساری شاہد ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکیں گے جو تمام مسلمان، تمام فرقوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے. یہ کتاب اللہ کی روشنی میں بن سکتا ہے اگر یہاں کے مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے مسلمان جینا ہے، تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ اپنی اپنی فقہ کو الگ رکھ کر قرآن خالص کو اپنے لیے سند اور حجت قرار دے کر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی فقہ خود یہاں مرتب کی جائے گی جو تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں طور کے اوپر لاگو ہوگی. اسے اسلامی شریعت کہا جائے گا. یوں اسلامی مملکت بن سکے گی. ورنہ کیوں فریب دیتے ہو دوسروں کو؟ ان میں میجورٹی تو وہ تھی کہ جو بیچارے خود فریب کھائے ہوئے تھے. بالکل لیگنیتی سے وہ کہتے تھے یہ لفظ. ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چلتے گئے صاحب، اس 20 22 23 سال کے عرصے میں جو کچھ میرا اشر ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اللہ کا شکر ہے، اس نے اتنی توفیق دی کہ میں اپنی اس آواز کو بلند کرتا گیا کہ جو جینے آئے مجھے کہہ لو. اس سے کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں طور پہ اسلامی کہلا. تو مملکت تو ایسی نہیں بن سکتی. اسلامی سے آپ نہیں کہہ سکتے جس میں ایک ہی قانون تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو نہ ہو. نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا. اللہ کا احسان ہے، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہ جو اس مخالفت میں میرے سب سے آگے آگے تھے اور جنہوں نے اتنی شدت سے پروپیگنڈا کیا، آپ کو معلوم ہے کہ اب اقامت دین کی سب سے بڑی ادارہ دار جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو. حقیقت خود کو منوا دیتی ہے. کہا نہیں ممکن. شخصی قوانین کے لیے تو پہلے ہی وہ کانسٹیٹیوشن میں رکھوا دیتے تھے کہ ہر فرقہ شخصی قوانین میں اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے. فریب یہ کیے چلا جا رہے تھے اس ملک کو کہ کم از کم پبلک لاز تو ایسے بن سکیں گے کہ جو تمام مسلمانوں کے اوپر جن کا اطلاق یکساں طور پہ کیا جائے اور وہ اسے اسلامی مانے. یہ چیز ملزم رکھی ہوئی تھی. یہ سوال اب متعین طور پہ سامنے لایا گیا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر اقتدار آ گیا، ہم برسر حکومت آ گیا تو ہم یہاں اسلامی نظام، اسلامی قانون قائم کریں گے. یہ سوال اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا قانون ہوگا. انہیں کہنا پڑا یہ کہ اکثریت کا یہاں جو قانون یا فقہ ہے حنفی ہے، اس لیے یہاں وہ نافذ کی جائے گی. انہیں جواب دلائیے کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں حق اور باطل کا معیار جو ہے اکثریت اور اقلیت ہے. ان فرقوں کو کیا کریں گے آپ جو یہاں اقلیت کے اندر ہیں اور جو اس فقہ حنفی کو اسلامی مانتے نہیں ہیں، آپ ان پر بالجبر یہ قانون نافذ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اسے خدا اور رسول کی اطاعت سمجھ کے مانو. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مدت ہوئی میں نے یہ کہا تھا لوگوں سے، حکومت والوں سے کہا تھا جب یہ کیوں جاتے تھے نا ان کی باتوں سے، میں نے کہا تھا خدا کے لیے ایک بات میری مان دو، چند دنوں کے لیے حکومت ان کو دے دو اور ان سے کہو کہ بھائی کوئی قانون نافذ کر دیجیے ایسا جسے سارے مسلمان صحیح مان لیں. میں نے کہا آپ دیکھیں گے 4 دن میں ختم ہو جائیں گے. آپس میں ٹکرا وہ کہانی بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا کہ جب حضرت نبی علیہ السلام کے طوفان میں مومن تو کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے تو یہ جو کفار تھے جنہوں نے ڈوبنا تھا انہوں نے یہ مٹکے خرید لیے اور یہ ایک ایک اپنے اپنے مٹکے کے اوپر سوار ہے اور وہ بھی ساتھ چلا جا رہا ہے. حضرت نبی نے یہ کہا کہ اللہ میاں یہ کیا ہوا، یہ تو چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا. تو اللہ میاں نے آندھی چلا دی، وہ مٹکے دوسرے ساتھ ٹکرا سے ٹوٹ گئے اور سارے گھر ہو گئے. ان سے کہا تھا کہ اس میں 4 دن کے لیے حکومت دے دیجیے، ان کو مٹکوں پہ سوار ہونے دیجیے اور اس کے بعد خدا کے قانون مقافات عمل کی آندھی جو چلے گی آپ دیکھیے گا کیسے مٹکے ٹوٹتے ہیں. جہاں انہوں نے رسک نہیں لیا جہاں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن
اب عزیز